دیکھیں عظمیٰ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بڑی شدید جو ہے نا دباؤ میں منسٹری آف فائنانس اور گورنمنٹ آف پاکستان ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے ہفتے یہ مذاکرات دبئی میں ہونے تھے۔ پہلی بدقسمتی کہ پاکستان اس میں پہلی مرتبہ ہوا کہ دبئی نے پاکستانی جو آفیشل تھے منسٹری آف فائنانس کے ان کو ویزا دینے سے انکار کر دیا۔ کیوں یہ کسی کو نہیں پتا، مسلسل کوششوں کے باوجود ویزا نہیں ملا، پھر ان کو کہا گیا کہ آپ اسلام آباد آ جائیں۔ یہ ٹیکنیکل لیول کے ٹاکس ہیں جنہیں آپ نے دیکھا اب شروع ہیں۔ 4 تاریخ کو بھرپور مذاکرات فائنل ہوں گے ان کے ساتھ حفیظ شیخ صاحب جو لیڈ کر رہے ہیں۔ اس میں دیکھیں ایک نقطے پہ بات ہو رہی ہے عظمیٰ کہ کیا پاکستان اپنے جو قرضے لینے والا ہے IMF کی طرف سے اس کو پے بیک کرنے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں ہے۔ یہ اتنی ولنریبل پوزیشن پاکستان کی کبھی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت آپ دیکھ لیں $14 بلین کے آپ کے پاس ریزروز ہیں۔ $16 بلین آپ کا جو ہے نا وہ آئل امپورٹ بل ہے جو 2008 میں $7 بلین کا ہوتا تھا۔ IMF والے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کوٹا جو ہمارے پاس IMF کے پاس ہے وہ 200% ہے، آپ 500% تک لے چکے ہیں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے پہلا جو قرضہ ہم سے لیا تھا $11.4 کا، اس میں سے $11.4 بلین کا، اس میں سے $7 بلین آپ کو ملے۔ آپ سے جو کہا گیا تھا کرنے کو، یعنی RGST لگایا نہیں لگایا، سروس سیکٹر کو براڈن کریں آپ نے نہیں کیا، آپ نے زرعی ٹیکس لگانا تھا وہ نہیں کیا، اسی طرح اور 2 چیزیں کہی گئی تھیں، انرجی سیکٹر کو ریفارم کرنا تھا وہ نہیں کیا، لہٰذا وہ جو ہے نا سسپینڈ ہو گیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کس بنیاد پہ آپ کو قرضہ دیں، آپ واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک، اسلامی ڈیولپمنٹ بینک سارے جو ہے IMF کی جو ہے نا اس حوالے سے جو ہے نا ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ لیکن ایک یہ بھی تو سامنے ہمارے بات آئی ہے کہ مرکزی بینک کی طرف سے جو IMF کو $10.94 کی قسط تھی وہ اس کی ادائیگی کر دی گئی ہے، تو کیا اس سے فرق نہیں پڑے گا ان مذاکرات کے اوپر؟ دیکھیں بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ اگلے 2-2.5 برسوں میں کچھ $3.5 ارب واپس کرنا ہے۔ اگر آپ لانگ ٹرم میں دیکھیں تو 24 ماہ میں $24 بلین پاکستان نے واپس کرنے ہیں۔ IMF، ورلڈ بینک اور باقی بائیلیٹرل جتنے ہمارے ڈونر ہیں، پارٹنرز ہیں، ان کو پیسہ واپس کرنا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ سوائے ریمیٹنسز کے اب وہ جو تقریباً 14, 12, 13 بلین تک چلی گئی ہیں، اس کے علاوہ ہماری امپورٹس نہیں بڑھ پا رہی، جو ایک بنیادی ہے انڈسٹریلائزیشن نہیں ہو سکی، جہاں سے ہمیں پیسہ آنا چاہیے، ایکسپورٹ ہو، چیزوں پیسہ ملے، وہ نہیں ہو رہا۔ ان حالات میں بالکل چیزیں آ کے رک گئی ہیں۔ اب وہ IMF والے کہتے ہیں کہ جی آپ بتائیں کہ آپ کو کس بنیاد پہ پیسہ دیں، اور پھر سٹینڈ بائی ارینجمنٹ میں کہا جا رہا ہے کہ ایک مین بڑی جو کنڈیشنالٹی ان کی آ رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ساری باتیں چھوڑ دیتے ہیں، انرجی سیکٹر ریفارم کریں۔ جی احتشام صاحب، یہ تمام تر مسائل اور یہ تمام تر ڈسکشن تو آپ نے بتائی کہ IMF کیا کیا چاہتا ہے، لیکن یہ بھی جاننا چاہیں گے IMF کی ٹیم کے حوالے سے یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ وہ جو سیاسی قیادت ہے اس سے بھی ملاقات کریں گے، پھر کیا کس قسم کے مذاکرات میں تبدیلی آئے گی یا کچھ بہتری کی طرف جاتے دکھائی دیں گے؟ دیکھیں عظمیٰ چند دن پہلے یہ خبریں آ رہی تھی کہ IMF جو چاہتا ہے کہ بڑی سٹرونگ گارنٹی جو ہے نا ایشورنسز ملیں کہ جو آپ کے ساتھ پروگرام بنے گا، نیگوسیشن ہونے کے بعد جو ایگریمنٹ ہوگا اس کو وہ کہتے ہیں گارنٹی پریزیڈنٹ آف پاکستان کریں۔ اب وہ اگر ملاقات ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ایشورنسز چاہیں گے کہ یہ ان پہ امپلیمنٹیشن جو آپ کی کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے۔ اگر نہیں کر پائیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ پاکستان کو نیا قرضہ نہیں دیں گے، اور پھر اس میں پولیٹیکل ایسپیکٹ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ عام طور پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی مرضی کے بغیر IMF کبھی پیسہ نہیں دے گا، اور امریکہ جو ہے وہ سیاسی طور پہ دباؤ ڈال کے وہ کہتا ہے وزیرستان میں آپ جائیں آپریشن کریں، طالبان کے معاملات ہیں، القاعدہ کے معاملات ہیں، وہ ایشو اپنی جگہ، لیکن آپ دیکھ لیں جو چاہ رہے ہیں ہوم گراؤنڈ، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا اکنامک اسٹیبلائزیشن پروگرام ہو، وہ نہیں آیا، اسٹرکچرل ریفارم آپ کی طرف سے ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہوئی۔ تو یہ 4.5 سالوں میں اکانومی اتنی نیچے چلی گئی ہے کہ لوکل اور انٹرنیشنل ادارے پاکستان کے بارے میں سسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان اکنامیکلی اس پوزیشن میں نہیں ہے، شاید گریس والی سچویشن ہوگی، وہاں تو یورپین یونین نے ہیلپ آؤٹ کیا تھا، ہمیں ہیلپ آؤٹ کون کرے گا۔ اس حوالے سے ساری نظریں امریکہ پہ ہیں، سیاست سے زیادہ پولیٹیکل ایسپیکٹ اس کا زیادہ ہے کہ امریکہ نے اگر دیکھا کہ امریکہ، یہ بھی جاننا چاہیں گے تشام الحق صاحب، مذاکرات تو 4 اکتوبر تک جاری ہی رہیں گے، لیکن یہ کہیے گا کہ ڈالر کی جو بڑھتی ہوئی قدر ہے اس کا مہنگائی کے اوپر کیا اثر پڑے گا، IMF کے قرض سے تعلق کیا ہے، کیونکہ ابھی ایک نئی قسط ادا کی ہے $10 کروڑ کی۔ دیکھیں عظمیٰ یہ آپ دیکھ لیں کہ جس وقت اپنا پیٹرول پرائسز بڑھتی ہیں، اس کے بعد جب پاکستان اپنی قسطیں واپس کرتا ہے تو وہ ریزروز آپ کے جو ہے نا اس پہ بڑا شدید دباؤ آتا ہے، ریزروز کم سے کم ہو جاتے ہیں۔ اس وقت $14 بلین کے آپ کے ٹوٹل ریزرو ہیں، جس میں سے تقریباً $5.5 بلین آپ کے میرے عام لوگوں کے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ باہر سے پیسہ نہیں ملتا، ہمیں پیسہ نہیں دیتا، تو جو یہ مالی سال ختم ہوگا جس وقت، تو $1 بلین پاکستان پہ رہ جائے گا، اور وہ جو 6 ہفتوں کی امپورٹ کے لیے بھی جو ہے نا ناکافی ہوگا۔ ان حالات میں لوگ عام طور
पे कह रहे हैं कि सियासी तौर पे अमेरिका की तरफ नजरें हैं, वहां से अगर पैसा मिल गया तो फिर होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है उस्मा कि कहा जा रहा है कि IMF इस हुकूमत को पैसा नहीं देगा, वो इनसे बातचीत होगी, केयर टेकर जो सेटअप आएगा उसके साथ वो बातचीत करेंगे और फिर जो अगली गवर्नमेंट आएगी उसके साथ प्रोग्राम साइन कर देंगे ताकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो जिससे इंश्योरेंस मिल सके। लेकिन हमारा आपने कहा कि IMF पैसा नहीं देगा, अगर IMF पैसा नहीं देगा, मुज़ाकरात हो रहे हैं तो ये किस तरफ जाएंगे? क्या आपने कहा कि सियासी क़यादत से जो मुलाकातें होंगी शायद वो उसको बेहतरी की तरफ लाए, तो आपको दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं सूरत बन जाएगी? देखें बड़ा मुश्किल लगता है ब्रेक थ्रू होना उज़मा, बहुत मुश्किल लगता है। देखें ना जो सियासी महाज पे बातें होनी है, किस तरह की गारंटी जो है ना अमेरिका दे पाएगा, कह पाएगा IMF को, और हमारी क़यादत जो है ना यकीन दहानी करा सकेगी IMF को, ये एक अलग बात है। लेकिन जो इकोनॉमिक कंडीशन है इस वक्त, जो सिचुएशन ऑन द ग्राउंड है वो ये बता रही है कि हमारे रिजर्व्स कम से कम हो गए हैं, हमारा टैक्स टू GDP रेशियो जो है ना वो पहले से ज़्यादा कम हो गया है, इंपोर्ट्स हमारी बढ़ गई हैं, इंपोर्ट्स हमारी जो है ना वो ज़्यादा हो गई हैं, एक्सपोर्ट हमारी कम हो गई हैं। और वो कहा जा रहा है कि एक अरसे से न्यू रिसोर्स मोबिलाइजेशन नहीं है, पाकिस्तान में नए टैक्सेस लग रहे। आज भी आप देख लें उस्मा के 18 करोड़ की आबादी में तकरीबन 23 मिलियन लोग, 23 लाख लोग टैक्स पे कर रहे हैं। इन हालात में IMF जो है ना वो रिलक्टेंट है पैसा देने के लिए। वो कहता है बताएं किस तरह पे बैक करेंगे, आप ये शराइत पूरी करेंगे तो हम पैसा देंगे। एनर्जी सेक्टर का जो है ना इस दफा कहा जा रहा है, एक अहम उनका पॉइंट है, वो कहते हैं सर्कुलर डेक्ट आपका 400 अरब रुपए का, इसको आप खत्म करने के बताएं क्या है। फिर वो कहते हैं कि जो आप कैपेसिटी बिल्डिंग है, जो इस वक्त आपके जो पावर प्लांट्स हैं वो पूरी तरह ऑपरेट नहीं कर रहे, उनके लिए आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है, किस तरीके से आप नए जो है ना वो ऑयल वेल अगर खोदने आपने उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है। ना तो वो हम देख रहे हैं कि ना मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के लेवल पे, बाकी लेवलों पे भी कोई काम नहीं हो रहा। लिहाजा बड़ा मुश्किल लगता है कि IMF को फौरी तौर पे कोई हमें इमदाद देगा। बहुत शुक्रिया आपका। एहतशामुल हक साहब मौजूद है हमारे साथ। आलमी मालियाती फंड के वफ्द ने आपके साथ कर्जों की अदायगी के मामले पर मुज़ाकरात का आगाज कर दिया है। अब IMF कर्ज देता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ एट 9 में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप रहिएगा हमारे साथ।